بیوہ کو جو ہے وہ ایک پلاٹ بھی دیا جائے، اور وہ پرائم منسٹر کے اختیارات میں ہے، میرے اختیارات میں نہیں ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ، کیونکہ مزدور ہی جو ہے وہ ریلوے کی اصل طاقت ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ پاکستان ریلوے میں اس بجٹ میں ریلوے کے مزدوروں کو ایک گریڈ ترقی دی جائے۔ ریلوے خسارے میں ہے، ہماری 1.5 لاکھ پینشن والے ہیں، 1 لاکھ ملازمین ہیں، اور ہمارا خسارہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ چھوڑ کے گئے۔ اس کو بہتر کرنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور میں چل کے آ کے بزرگ سے تعزیت کرنے آیا ہوں ان کے بیٹے کی۔ میرا راول پنڈی سے آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان جو لوگ، جس نے پاکستان ریلوے کے لیے جس کے بیٹے نے جان دی ہے، اس کی فاتح کروں، اور اس کی طرف سے حکومت میں آپ کو پتہ ہے ایسا سلسلہ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے چیک بننے میں، اکاؤنٹس میں جانے میں۔ سو اس کے باوجود میں نے کوشش کی کہ، اور میں پاکستان ریلوے کے افسران کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں، سی او بھی میرے ساتھ ہیں، آفتاب صاحب بھی اور شاہ صاحب بھی، ڈی ایس بھی، اور اس کے بعد ہم ہسپتال جائیں گے تاکہ جو زخمی ہے اس کو بھی چیک دیں گے۔ اس کے لیے بھی 5 لاکھ روپیہ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے ہے، اور میں وزیر اعظم صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری درخواست پہ 10 لاکھ روپیہ شہید کو، جو بچہ شہید ہوا ہے، اور 5 لاکھ روپیہ جو ہے زخمی ہوا ہے اس کے لیے دیا ہے، اور اس کے ایک بیٹے کی نوکری جو ہے وہ ایم این اے اور ایم پی اے نے، کیونکہ کل 100 باتیں ہو جاتی ہیں، انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ اس کے کوٹے میں سے، شہید کے کوٹے میں سے اس کو دیا جائے، اس کو ہم پرماننٹ جاب دے رہے ہیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اور مسلمان کا ایمان ہے کہ زندگی موت خدا کی طرف سے ہے، ترقی تنزلی خدا کی طرف سے ہے۔ آپ کے بیٹے نے ریلوے کی جان دی، ریلوے کے لیے جان دی، جب میرے لیے کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں، اور اصل میں ریلوے کے مزدوروں کی مجبوری میری یہ ہے کہ میرے خزانے کی حالت بہت بری ہے، ورنہ تو میں آتے سار ہی یہ چاہتا ہوں کہ بھئی ریلوے کے مزدوروں کی حالت بہتر ہو، کیونکہ مزدور خوشحال ہوگا تو ریلوے بہتر ہوگی۔ میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ نہیں یار، میں تماش بین آدمی نہیں ہوں، بس ہو گیا جو ہو گیا۔ اور میں این اے 247 کی طرف سے، اپنی طرف سے، خرم شیخ زمان صاحب کی طرف سے شیخ رشید صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بوقت آئے اور اتنی جلدی یہ پروسیس کیا، جو کہ نارملی کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی ادارے میں ہوتا نہیں ہے، اور ہم یہ کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی ادارے میں ہوتا نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب ہر دوسرے ہفتے کراچی آ رہے ہوتے ہیں، اور پچھلے 7 سے 8 مہینے میں جس طرح ریلوے کو انہوں نے ترقی دی ہے، تو الحمدللہ کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی کالونیز کے، ہماری اس کالونیز کے جو مسائل ہیں وہ بھی جلد حل ہوں گے، اور شیخ صاحب کا بہت شکریہ۔ میں ایک اور اعلان آفتاب صاحب، جہانگیر صدیقی صاحب کی اور خرم صاحب کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی ڈویژن میں 1600 لوگوں کو روزگار دینے جا رہے ہیں میرٹ پہ، اور اگر ایم ایل 1 جو کہ عمران خان دستخط کرنے جا رہے ہیں 27 تاریخ کو، میرا آپ سے وعدہ ہے ایم ایل 1 پاکستان کی تاریخ بدل دے گا۔ یہ 160 کلومیٹر کم سے کم سپیڈ ہوگی، اور کراچی لاہور 8 گھنٹے کا سفر ہوگا، اور اس میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے، کیونکہ سارے ایم ایل 1، بلکہ کل میٹنگ ہے، ایران کے ساتھ ہوتا ہے یا ایف ڈبلیو اے کے ساتھ ہوتا ہے، ہم ایم ایل 2 بھی چاہتے ہیں کہ اس کا بھی کام شروع ہو جائے۔ یہ 1861 میں، کتنے میں؟ 1861 میں کراچی میں لائن پڑی تھی، اور یہ وہیں کا اس وقت کا سیٹ اپ ہے۔ کراچی سے کوٹری کے لیے انگریز نے 1861 میں لائن ڈالی تھی، پہلی دفعہ 1861 کے بعد اس کا سارا ڈھانچہ بدلنے جا رہے ہیں، اس کا سارا کیڈٹ
کریڈٹ جو ہے وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے، اس کی حکومت کو جاتا ہے، اور میری دعا ہے کہ چین جو ہمارا ایک عظیم دوست ہے، ہر سیزن کا دوست ہے، اور چین سے ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، میری خواہش ہے کہ وزیر اعظم کے اس دورے میں میں اور پروجیکٹ بھی چین کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کارخانے، ہماری بھٹیاں 70 سالہ پرانی ہیں، ہماری مشینریوں کو زنگ لگا ہوا ہے، اور ہم کوئی ایسے ایم او یو کرنے میں وزیر اعظم کے دورے کے دوران کامیاب ہو جائیں تاکہ کوئی جائنٹ وینچر بن جائے اور پاکستان میں ریلوے لوگوں کو اور مزدوروں کو روزگار دے سکے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ ہم سے جو بن رہا ہے کر رہے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں، ریلوے اسٹیشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے کافی فقدان رہا ہے، ماضی میں واک تھرو گیٹس منگوائے گئے، اسکینرز منگوائے گئے، وہ آج تک نصب نہیں ہو سکے، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، جو آپ سے عرض کی ہے کہ اسکینرز لوگوں نے منگوائے، انجن منگوائے، بوگیاں منگوائی، اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی پولیس کو بھی چاہتے ہیں کہ اس کی بھی تنخواہیں پنجاب اور اسلام آباد کے برابر ہو جائیں۔ یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ ریلوے پولیس کی تنخواہ اور ہے، پنجاب کی اور ہے، سندھ حکومت کی اور ہے، اور اسلام آباد کی اور ہے۔ ہم اسد عمر صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ اس پہ وہ ضرور کام کریں گے۔ سرکولر ریلوے جو ہے، ابھی تک اس کا نہ کوئی ڈیزائن بنا ہے، نہ اس کی فیزیبلٹی ہوئی ہے۔ میں جھوٹا سیاستدان نہیں ہوں کہ میں نمبر ٹانگنے کے لیے اگر سرکولر ریلوے اب شیخ رشید اور عمران خان کی موجودگی میں نہ بنی نا تو یہ قیامت تک نہیں بن سکے گی۔ سب جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، ہمارے پاس کمرشل ہم خالی کر رہے ہیں۔ جس دن سندھ حکومت ڈیزائن، فیزیبلٹی اور اس کا جو ہے انویسٹمنٹ سی پیک کا حصہ بن چکی ہے، سندھ گورنمنٹ جس دن کہہ دے کہ ہمارے پاس یہ ڈیزائننگ اور اس کی فیزیبلٹی ہو گئی ہے، جو علاقہ خالی رہ گیا ہے ہم سندھ حکومت کو خالی کرا دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ کھڑی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے اور ہم سے یہ توقع رکھے کہ ہم اس کو خالی کر دیں گے۔ اخبار میں ہے نا، جی، توقع رکھے کہ ہم اس کو خالی کر دیں گے، اخبار میں ہے نا، جی۔ دیکھیں دھابے جی، میں نے صدر صاحب کے کہنے پہ شروع کی، اس میں جب سواریاں نہیں بیٹھیں، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میڈیا اس کو دے رہا ہے۔ وہاں کل 22 سواریاں جاتی تھی، اگر میں نے ایک ٹرین جو ہے 220 روپے میں ہی چلانی ہے تو میں پاگل نہیں، شیخ ہوں۔ میں دھابے جی کو شاہ عبداللطیف بٹائی تک لے گیا ہوں، دھابے جی سٹاپ ہے، دھابے جی کی وہی 22 سواریاں ہیں، وہ اتر رہی ہیں، چڑھ رہی ہیں، اور 160 اور 40% اس وقت اس میں آکوپنسی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ رحمان بابا کی 160% آکوپنسی ہے، اور یہ دھابے جی شاہ عبداللطیف۔ بلکہ آپ کو ریلوے کی تعریف کرنی چاہیے کہ جو علاقہ، اور سندھ میں مانجو دھارو بھی ہم نے چلائی ہے، سکھر ایکسپریس چلائی ہے 3 مہینوں میں۔ کوئی مائی کا لال تاریخ اٹھا کے بتایا کہ سندھ میں کسی حکومت نے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر 4 ٹرینیں چلائی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ایک اور ٹرین سر سید چلائیں گے آپ کے لیے۔ ہم نے جو ہے وہ یہ جو ٹرین چلی، کیا جنا ایکسپریس چلائی ہے، اور جنا ایکسپریس بھی چلائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے 24 ٹرینیں چلائی ہیں، 16 ٹرینیں اور چلائیں گے۔ 16 میں سے 6 ہم آن گراؤنڈ آگ لے آئے ہیں، 6 نہیں 4، 2 جو ہیں سر سید کے لیے کوچیں بن رہی ہیں۔ 1 روپے کی چیز امپورٹ نہیں کی، سارا کریڈٹ ریلوے کے مزدوروں کو جاتا ہے جنہوں نے پرانی کوچز کو ٹھیک کر کے اور بہتر پرفارمنس اور سروس دی ہے۔ سر مجھے آج فون کریں، آج بھی میں یہی ہوں۔ میں نے تو نہ فیزیبلٹی بنانی ہے،
نہ میں نے اس کا ڈیزائن کرنا ہے، نہ میں ٹیکنیکل آدمی ہوں، میں سیاسی آدمی ہوں. میں مر تو سکتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا. 9 سال سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. یار آپ ایسی باتیں کیوں اچھال رہے ہیں؟ پڑھے لکھے نوجوان ہیں آپ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں اس ملک کا 7 کروڑ مسافر ریلوے اٹھا رہی ہے. یہ مسافر دھکے کھا رہا تھا. ہم نے 35-40% اپنی آکوپنسی کو بڑھایا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی 7 کروڑ کو 10 کروڑ پہ لے جائیں گے عمران خان کی 5 سالہ حکومت میں. ٹریک کی حفاظت انشاءاللہ تعالی اللہ کر رہا ہے، اللہ کو منظور ہے. اور اس کی بڑی وجہ مودی کا الیکشن ہے. مودی کے اگر الیکشن میں کوئی ہیر پھیر اس کو پہلے راؤنڈ میں نظر آیا، پاکستان میں وہ دہشت گردی کی وارداتیں کرے گا. لیکن مودی کے الیکشن کے ساتھ ساتھ جو IMF کا پریشر ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ دنیا تاریخ میں جو ہندوستان نان الائنڈ کنٹری تھی، جو رشین یا انڈیپینڈنٹ ملکوں کے ساتھ تھا، وہ امریکہ کی گود میں چلا گیا. اب ہمیں ان سارے صورتحال میں ہم عظیم قوم ہیں. پاکستان بننے جا رہا ہے، پاکستان ترقی کرنے جا رہا ہے. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں اس ملک کے مسائل کو بہتر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اب ہم